سورۃ الانفال کی آیت نمبر 15 الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا لقیتم الذین کفروا زحفا جب تمہارا آمنا سامنا ہو کافروں کے کسی لشکر سے فلا تولوہم الادبار پھر پیٹھ پھیر کر بھاگو مت ومن یولہم یومئذ دبرہ اور جو کوئی پیٹھ پھیر کے بھاگے گا اس دن الا متحرفا لقتال سوائے اس کے کہ وہ لڑائی کے لیے پینترا بدلنے والا ہو او متحیزا الی فئہ یا وہ مدد لینے والا ہو جماعت سے فقد باء بغضب من اللہ تو یقیناً وہ اللہ کی سخت ناراضگی میں واپس لوٹا وَمَأْوَاهُ جہنم اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ سورۃ الانفال کی ان دو آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے میدان جنگ کا ایک حکم بیان فرمایا ہے۔ وہ حکم ہے میدان جنگ سے بھاگ جانا۔ یہ سخت گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، مہلک گناہ ہے، اور اللہ پاک نے اس پہ شدید ترین سزا یعنی جہنم کی سزا کا ذکر کیا۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا امت کو ہدایات اور تعلیمات دیتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ سے جنگ مانگا نہ کرو، اللہ ہماری جنگ کرا دے، ہمارا مقابلہ کرا دے، اللہ سے یہ جنگ کا سوال نہ کیا کرو، بلکہ فرمایا صلی اللہ العافیہ، اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگا کرو، اللہ ہمارا کسی دشمن سے آمنا سامنا نہ ہو، ٹکراؤ نہ ہو جائے، عافیت نصیب فرما دے، اللہ سے ہمیشہ یہی دعا کیا کر۔ لیکن فرمایا اگر کہیں دین حق کے لیے اعلاء کلمات اللہ کے لیے دشمن سے آمنا سامنا ہو جائے تو پھر پیچھے بھاگنے کی، پیچھے ہٹنے کی، پیٹھ دکھانے کی ضرورت نہیں، پھر اس کی اجازت نہیں، پھر یہ سخت گناہ ہے۔ یہاں بھی اللہ رب العالمین نے اسی حکم کو ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو اذا لقیتم الذین کفروا زحفا جب تمہارا کسی لشکر سے آمنا سامنا ہو۔ زحف کا لغوی معنی ہوتا ہے گھسٹ کر چلنا۔ جب بچہ چھوٹا بچہ گھسٹتا ہے، رڑتا ہے، اس کو عربی میں زحف کہتے ہیں۔ چونکہ بڑا لشکر وہ تیز چل نہیں سکتا، وہ بھی آہستہ آہستہ چلتا ہے، اس لیے ضعف کا لفظ لشکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔
یہاں اسی معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ فرمایا جب تمہارا کسی بھی لشکر سے آمنا سامنا ہو تو پھر فلا تولوہم الادبار، پھر پیٹھ دکھا کے بھاگو نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر ایسا کرو گے تو سخت گناہ ہوگا۔ ابتدائی اسلام میں یہی حکم تھا کہ چاہے دشمن کی تعداد جتنی بھی ہو جائے۔ قرآن کریم میں اسی سورۃ مبارکہ میں آیت نمبر 65-66 میں اس اصول کو پھر بیان کیا گیا ہے۔ ابتدائی اسلام میں خاص طور پہ بدر کے موقع پہ آپ دیکھیں کہ اسلامی لشکر سے کافروں کے لشکر کی تعداد 3 گنا زیادہ تھی، یہ 313 اور وہ 1000 سے بھی زیادہ۔ تو یہاں اجازت نہیں تھی بھاگنے کی۔ ابتدائی اسلام میں یہ حکم تھا چاہے کتنی بھی تعداد ہو جائے، 10 گنا بھی تعداد ہو جائے تو بھاگنے کی اجازت نہیں ہے، شہید ہو جاؤ بھاگو نہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس حکم میں تخفیف کی، وہیں پہ آیت نمبر 66 میں فرمایا الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا۔ اب حکم یہ آ گیا کہ اگر تعداد دگنی ہے یا دگنی سے زیادہ ہے تو پھر تو تم بھاگ سکتے ہو، لیکن اگر دگنی سے کم ہے تعداد تو پھر بھاگنے کی اجازت نہیں ہے، دگنی تک بھی بھاگنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس سے زیادہ ہو جائے تو پھر تمہیں اجازت ہے کہ تم واپس آ سکتے ہو، پلٹ سکتے ہو، لیکن دگنی تعداد تک تمہارا مقابلہ کرنا ضروری ہے، پیچھے ہٹنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور اس پہ اللہ پاک نے فرمایا اگر کوئی اس صورتحال میں پیچھے ہٹے گا تو فقد باء بغضب من اللہ، پھر یہ شخص اللہ کی سخت ناراضگی میں لوٹا ہے۔ کیونکہ حدیث پاک میں آپ نے فرمایا کہ اگر مقابلہ ہو جائے تو پھر جان لو کہ ان الجنت تحت ظلال السیوف، کہ جنت جو ہے وہ تلواروں کے سائے کے نیچے، جنت تلواروں کے سائے کے نیچے۔ ماحول کا فرق ہے، کبھی انسان گھر میں ہو تو جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہوتی ہے، اور کبھی انسان میدان جہاد میں ہو تو پھر جنت تلواروں کے سائے کے اندر ہوتی ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ پاک نے یہ اصول بیان فرما دیا کہ کبھی بھی تمہارا کسی بھی دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو پیٹھ دکھا کے بھاگنا یہ شرعی لحاظ سے حرام ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر 7 قسم کے گناہوں کا ذکر کیا، اور ان 7 گناہوں کو آپ نے مہلکات فرمایا، ہلاک کر دینے والے گناہ، کبیرہ گناہ اور ہلاک کر دینے والے گناہ۔ اور ان 7 گناہوں میں ایک گناہ اس کو فرمایا کہ لشکر جب مقابلہ کر رہا ہو تو عین لڑائی کے وقت جنگ سے بھاگ جانا، کیونکہ جب ایک آدمی جنگ سے بھاگتا ہے، ایک فوجی جنگ سے بھاگتا ہے تو اس کے نتیجے میں باقیوں کی بھی دل ٹوٹتے ہیں، پھر وہ بھی کھسکنا شروع ہوتے ہیں۔ تو گویا یہ ایک جو ہے وہ پوری گویا فوج کی شکست کا سبب بن جاتا ہے، اس لیے فرمایا یہ سخت گناہ ہے۔ یا ہم کہیں بیان بھی ہونا تو ہم دیکھتے ہیں کہ بیان کے دوران ایک بندہ اٹھ کے جائے، 2-3 ویسے ہی ساتھ اٹھ جاتے ہیں، حالانکہ ان کو کام بھی کوئی نہیں ہوتا، اس ایک کو تو تقاضا تھا، دوسرے بھی ساتھ اٹھ جاتے ہیں۔ تو ایسے ماحول میں جم کے بیٹھنا یہی اللہ رب العالمین کو پسند اور محبوب ہے۔ البتہ 2 صورتوں کی اس میں اجازت دی، استثناء کیا ہے۔ ایک فرمایا الا متحرفا لقتال، اگر کوئی شخص لڑائی کا پینترا بدلنے کے لیے وہ پیچھے ہٹتا ہے، مثلا دشمن کو یہ دکھانے کے لیے کہ جی ہم ہار گئے، ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں، پیچھے ہٹتا ہے تاکہ دشمن آگے آئے تو ایک دم ہم حملہ کر دیں، یہ ایک جنگی چال ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحرب خدعۃ، جنگ تو نام ہی چال کا ہے،
جنگ تو نام ہی اس کا ہے کہ دشمن کے خلاف کوئی چال چلی جائے، تو اگر کوئی کسی چال کے لیے دشمن کو پھنسانے کے لیے اپنے بیک فٹ پہ آتا ہے تو اللہ پاک نے اس کی اجازت دی ہے کہ کوئی حرج نہیں، کر لو، ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ مطلب بھاگنے کی نیت سے پیچھے نہ ہٹے، پینترا بدلنے کی نیت سے، چال چلنے کی نیت سے، دشمن کو پھنسانے کی نیت سے پیچھے ہٹ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسا کہ یہ جنگ کے حالات میں ایسا ہوتا رہتا ہے، ایک لشکر کبھی ایک جگہ پہ ہوتا ہے تو وہ تھوڑا سا بیک فٹ پہ جا کے پھر دوسری سائڈ سے حملہ کر دیتا ہے۔ دوسری صورت اس کی اجازت دی ہے کہ او متحیزا الی فئہ، تمہارا ارادہ بھاگنے کا نہ ہو، ہاں یہ ارادہ ہو کہ بڑی جماعت کے ساتھ مل کے پھر حملہ کریں، اپنی بڑی جماعت کے پاس مدد لینے کے لیے آ جاؤ، اس کی بھی اجازت ہے۔ جیسا کہ ترمذی شریف، ابو داؤد شریف میں حدیث مبارک ہے، ایک موقع پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی لشکر سے پسپائی اختیار کر کے واپس لوٹے تو بڑے پریشان تھے کہ مجھ سے کہیں یہ گناہ ہو گیا، میں بھاگ کے آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کارگزاری سنائی تو آپ نے فرمایا کہ تم بھاگنے والے نہیں بلکہ انتم العکارون، تم تو اپنے بڑے لشکر سے پناہ لے کر پھر حملہ کرنے والے ہو، لہذا اس پہ تمہیں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو یہ دو صورتیں اللہ تعالیٰ نے مستثنیٰ قرار دی، یا تو چال چلنے کے لیے پیچھے ہٹے یا اپنی بڑی جماعت بڑے لشکر سے پناہ لے کر پھر حملہ کرنے کے لیے پیچھے ہٹے، تو ان دو صورتوں میں تو کوئی گناہ کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر اس کے بغیر میدان چھوڑ کے بھاگے گا تو اللہ پاک فرماتے فقد باء بغضب من اللہ، یہ شخص پھر اللہ کی سخت ناراضگی میں واپس لوٹا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ انہی الفاظ، سخت الفاظ کی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ جو کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، ان میں سے ایک گناہ میدان جہاد سے پیچھے بھاگنا بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس گناہ سے حفاظت فرمائے اور اپنے کلمے کی سربلندی کے لیے آگے بڑھنے کی اور جان تک دینے کے جذبے اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اس سب سے پہلے اللہ ہمیں عافیت نصیب فرمائے، اچھے حالات میں اللہ ہمیں جینا نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بما انت اہل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية، إنك على كل شيء قدير، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من المفلحين، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، صلى الله تعالى
अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व